فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل واڈا صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اوکے, دونوں پریڈکشنز آپ کر چکے تھے, فیض آباد والی بھی آپ نے کی, اینڈ اب بھی ایک اور بھی آپ نے ذرا تھوڑی سی خطرناک پریڈکشن کی تھی, وہ دونوں سچ ہونے والی ہیں. بہت شکریہ فریہ صاحبہ. دیکھیں, اللہ میاں نے ابھی تک تو عزت رکھی, اور جو میں نے کہا تھا یہ میری کنوکشن بھی تھی کہ فیض آباد پہ ایکشن بھی ہوگا, امپلیمنٹیشن بھی کرائی جائے گی اور ہوگی, اور اس کے بعد ارشد شریف کا کیس بھی کھلے گا اور وہ بھی منطقی کے انجام تک میں تو پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اوکے, سو یو آر سیئنگ کہ ارشد شریف کا کیس بھی میں تو اس کو میں تو سمجھتا ہوں کھلے گا کا کیا مطلب ہے؟ کھلے گا مطلب ان دا سینس کہ وہ صحیح سمت کی طرف ابھی نہیں ہے. وہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں, بیکاز یہ آنیسٹ, ایماندار اور ڈیوائن ہیلپ سے آئے ہیں. سو جو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے اسی کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف سپریم کورٹ کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سرد خانے میں ابھی, جیسے کہ فیض آباد دھرنا کی فائنڈنگز جو تھیں وہ سرد خانے میں تھی اور یہ کیس بھی سرد خانے میں تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سے پاکستان کی سمت, پولیٹیکل ایلیٹ کی غنڈہ گردی, سارے بدماشوں کا جو ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, چاہے اس میں خاص ہوں, عام ہوں, لاڈلے ہوں, جو بھی ہوں, ان سب کو ایک میسیجنگ ہوگی کہ اس ملک کے اندر قانون سے بالا تر کوئی انسان نہیں ہے. اور امپلیمنٹیشن کے لیے نیچرلی, امپلیمنٹیشن کے لیے سپریم کورٹ جب کہے گی تو نیچرلی جو بھی اس ترم خان کا جو بھی جس جگہ سے بھی منسلک ہے وہی کرے گا اس کے ساتھ. اس کیس کی سماعت میں تو بار بار فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام آتا ہے, جنرل فیض ٹو بی پریسائز. ڈو یو تھنک اٹس ایون پاسبل کہ کوئی ایکشن ادھر ہو؟ دیکھیں, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کو روکنے کے لیے دنیاوی طور پہ تو سارے کام کر دیے گئے اور دنیاوی طور پہ وہ نہیں بن سکتے تھے, لیکن اللہ کی مرضی تھی, ڈیوائن ہیلپ آئی, دونوں بن گئے. یہ کیوں ان کو روکا کیوں جا رہا تھا, کیا وجوہات تھی اور ان سے کیا کام لے لینا اللہ نے, وہ میرے خیال سے ٹیبل پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو آج پاکستان کی بہتری ہم دیکھ رہے ہیں, ڈالر نیچے آ گیا 50 روپے 60 روپے, پیٹرول 50 روپے نیچے آ گیا, اسمگلنگ رک گئی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ان کو پروفٹ میں آ گئیں, چینی دال. کوسچن واز کہ کیا اس حد تک جائے گا یہ معاملہ؟ تو کیا ہم یہ کریڈٹ چیف آرمی اسٹاف کو نہیں دیں گے؟ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی جیب نہیں بھر رہے. لوگ کہتے ہیں وہ ڈنڈا سوٹی سے کر رہے ہیں, ڈنڈا سوٹی تو نہیں, گورننس اسی کو کہتے ہیں. مانیٹرنگ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے, جو کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکے آگے بھی نہیں کر سکے گی, نہ پہلے والے نے کی ہے. امپلیمنٹیشن ہوگی, اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کوئی بتانا ہے, دکھانا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بڑا آدمی نہیں ہے, تو یہ ضروری ہے. اور اس سے پاکستان کی سمت, سیاستدانوں کی سمت ٹھیک ایک ہلکا سا ڈر بیٹھے گا, جو اس ملک کے اندر ڈر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ڈر ہی تو نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قطع کلامی کے اس کے اندر ہم نے 23 اکتوبر کا بھی ڈیسیجن دیکھا, جس میں لائسنس دے دیا گیا کہ آپ جاسوسی کریں, تنصیبات اڑا دیں فوج کی, آپ دشمن ملک سے آئیں, جو بھی کرنا کریں, اور ان سب فیصلوں خیر مقدم دہشت گرد تنظیموں نے کیا. اور کویشچن کر دیے, کویشچن آ گیا آپ کے آرمی کے اوپر, جو آپ کے ڈیٹرنٹ بھی ہے, آپ کا ڈیفینس بھی ہے, اور آپ کا سیکیورٹی کی علامت بھی ہے. تو آپ نے پاکستان کی بقا, سلامتی, خود مختاری اور سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا, just giving by just giving a political decision, not a lawful decision. آپ کیسے کسی ملک کا, آپ کا پڑوسی ملک ہے انڈیا, کبھی آپ نے ان کے وہاں ایسے فیصلے دیکھے ہیں جس میں ان کے ملک کی بقا کویشچن میں آ جائے؟ نیور. سو اگر چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی کبھی آپ کو یہ سب پریسیڈنٹس نہیں ملیں گے. تو ہم نے جھکتے بنا دیے ہیں ہر جگہ کے اوپر, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, بزنس ہو, ہو, جوڈیشری ہو, کہ ہر آدمی اپنی منمانی کرتا ہے, اور اپنی منمانی کے اندر وہ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. بھائی میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو if you want to give political decisions, if you want to make political plans, پھر پالیٹکس آ کے کریں نا, منصبوں نہ بیٹھیں. اور دیکھیں یہ جو پنڈوراز باکس آپ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, میں ایک اور ٹاک شو میں بھی تھا, تو یہ پنڈوراز باکس نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بلا لیا گیا ہے اس کے This was my question کہ شیخ رشید صاحب کو بلایا گیا, کیوں بلایا گیا؟ اس لیے بلایا گیا کہ فرسٹ فیز میں قادری صاحب تھے ہمارے جو ریلیجس منسٹر تھے, اس کے سیکنڈ فیز میں ٹی ایل پی کی نیگوسیشنز کے اندر شیخ رشید صاحب تھے, اور تیسرے اور فائنل فیز کے اندر میں تھا. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے وزیر نے تحریک لبیک سے پیروی پکڑے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر مجھے کورٹ بلائے گی یوزلی, تو میں ابھی بتا دیں, why would not tell now? بیکاز if need بھی, اگر مجھے چیف جسٹس صاحب نے بلایا تو جو 50-60 دن کا
کام لوگوں کو دے رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے, وہ تو میں آپ 15 منٹ میں جا کے ان کو سب کچھ بتا دوں آپ کو گا, انکلوڈنگ دا ماسٹر مائنڈ اینڈ ایوری تھنگ. فائنینشیل اس کے اندر کیا اسپیکٹ تھا, فائزہ صاحب کو کس طرح ہیومیلیٹ کیا گیا, کس طرح وہ کیس بنا, کس نے وہ کیس بنایا, کیبنٹ میں کیا ہوا, ٹی ایل پی کی نیگوشیشن میں کیا ہوا, ٹی ایل پی کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے, کس نے دستخط کیے, اور کسی صاحب نے جو دستخط ہیں, یہ تو کسی بہت پاورفل آدمی نے تحریک لبیک کے آگے جھوٹا قرآن بھی اٹھایا. اور کیا کہا انہوں نے؟ مطلب جو انہوں نے قرآن پر رکھ کے گارنٹی دی تھی, اور انہوں نے پھر اس کے بعد نعوذ باللہ بہت ساری اور باتیں ہوئی. وہ تحریک لبیک, میری کنوکشن نو دس از ناٹ اے منسٹر, از اے نان پولیٹیکل فگر, پاورفل فگر, اس نے قرآن اٹھایا. تو میں تو بہت کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں, اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ میرا تعلق اس نیگوشیشن کے اندر یہ ضرور تھا کہ وہ میری کہیں بھی بات پہ یا میری بات پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میں ابھی بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ اس کے بعد بھی رابطہ اس لیے کیا, انہوں نے کہا آپ نے غلط زبان نہیں دی, جو زبان آپ نے دی اس پہ آپ قائم رہے. اور میں نے ان سے کہا تھا جو چیز آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ میں باقی وزیروں کے ساتھ نہ تو میں ہوں گا, میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں, اور میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کو میں کل نہ کر پاؤں. سو معافی کس بات کی مانگی تھی؟ ایک اور وہ پھر وہ سب وزراء جو تھے جو نیگوشیشن ٹیم کا حصہ تھے, ایک ہماری میٹنگ بلائی گئی چیئرمین صاحب نے ایز پرائم منسٹر, اور اس میں جب انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں ماری تو میں نے چیئرمین صاحب کو کہا, اور اس میں ادارے کے بھی لوگ موجود تھے, تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ان میں سے فلانے نے معافی مانگی ہے. تو انہوں نے کہا پھر تم یا مراد جائیں گے اس کی نیگوشیشن میں. سب نے کہا مراد نہیں, فیصل کو بھیج دیں. اور اس کے بعد وہاں بھی کیا ہوا, 16 گھنٹے میں کیا ہوا, اس کے بعد میرا وہاں جھگڑا کس سے ہوا, اس کے بعد میں کہاں گیا, کس سے جھگڑا ہوا, وہ آنے والے وقتوں میں سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے, آئی ایم ہولڈنگ آن بیکاز آف دا ریزن کہ جیسے میری کنوکشن تھی کہ یہ ایمان تھا میرا کہ یہ فیض آباد دھرنا ہوگا, اور میں آپ کو کہتا تھا کہ رسپانسبلٹی کا میں مظاہرہ کر رہا ہوں, رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوں, ہر بار میں سب کو کہتا تھا, میں نام تو لے چکا ہوں, اشارے بھی کر چکا ہوں. اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر ارشد شریف ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں ارشد شریف کے اوپر بھی, ابھی ان کی برسی بھی گزری ہے, بٹ جو ابصار عالم کا بیان ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو ایک قسم کا چینل بند کرنے اور نمبر تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ دیکھیں, ابصار عالم صاحب کا بیان ریلیٹیولی امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ آگے آئے ہیں, لیکن میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آدمی تگڑا اس کو کہتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ پنگا لے. جیسے میرا اصول ہے کہ میں دوستی میں تو اپنا لیول یا اپنے نیچے لیول اور اپنے اوپر والے لیول میں دوستی کر لیتا ہوں, لیکن دشمنی کا میرا اصول یہ ہے کہ میں اپنے لیول اور اپنے نیچے کے لیول پہ دشمنی نہیں کرتا, ہمیشہ اپنے سے اوپر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا طرز طریقہ ہے لائف سٹائل گزارنے کا کہ میں اپنے لیول اور اپنے نیچے کبھی دشمنی نہیں کرتا, اس سے اوپر کرتا ہوں. تو میں نے تو جب ٹیک آن کیا ہے سسٹم کے اندر, وہ سب لوگ اس ٹائم پہ پاورفل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, پوزیشن پہ تھے. تب میں نے کیا, میں نے سفر بھی کیا, ایسا نہیں ہے میں ڈسکوالیفائی ہوا, کس طرح ہوا, کیوں کرایا گیا, کس نے کیا, وہ سب چیزیں مجھے سب پتہ ہے. اس کے بعد پھر میرے سیکنڈ فیز کے اندر ہی مجھے کس طرح لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا, لا فلی نہیں تھا, وہ تو اللہ کی مہربانی ہے. سپریم کورٹ نے مجھے انصاف دیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ کبھی نہیں رہیں گے. اگر مجھے چیف جسٹس صاحب, یہ چیف جسٹس صاحب شاید مجھے بلا سکتے ہیں, پہلے تو میں کہہ چکا تھا کہ ارشد شریف کے کیس میں مجھے اس لیے نہیں بلایا جائے گا کیونکہ میں وہ سب کچھ کھول دوں گا جو پاکستان کے اندر کسی نے سنا اور سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی انوالوڈ ہے, یہ بھی انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف کے کیس میں آئی واز دا فرسٹ ون ٹو کم آؤٹ اینڈ سے اٹس اے پلانڈ مرڈر. ٹھیک ہے, جبکہ اس سے پہلے تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا تھا, وہ ایکسیڈنٹل آئیڈینٹی کے اوپر مار دیا گیا, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. اور اس ملک کے اندر کون اس میں انوالوڈ تھا, کس نے کس کو کیا کہا, کس طرح چیزیں ہوئی. اینڈ آئی واز ان ٹچ ود ارشد شریف ایز ویل جب وہ ملک سے گئے تھے, اور اس کو کس طرح ہٹایا گیا, کس طرح بھیجا گیا, کس نے بھیجا گیا, مفاد کیا تھے, مقاصد کیا تھے. تو یہی ہے کہ پشاور سے کس طریقے سے وہ گئے یا کن وجوہات کی بنا پہ گئے. دیکھیں فیض احمد, جب یہ شہید کا خون ہے وہ دوستی میں مارا گیا ہے, دشمنی میں نہیں مارا گیا, دوستی میں اس کو استعمال کر کے مارا گیا ہے, کیونکہ وہ دوست آدمی تھا. وہ جب دوستی کرتا تھا تو کھل کے کرتا تھا, لڑائی بھی کھل کے کرتا تھا, اور وہ بزدل آدمی نہیں تھا. وہ اس خمیر کا نہیں تھا کہ بھاگ جائے یا ملک چھوڑ دے. کس نے مجبور کیا, کیوں کیا, مقاصد کیا تھے, کس نے کیا کیا, کیا اس سے کیا ریزننگ دی, کیوں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ بھیجا گیا, واٹ ریزن, یہ سب کھلے گا. شہید کا خون ہے, نیک آدمی کا خون ہے,
ضائع نہیں جائے گا. And you think you know کہ کون responsible دیکھیں میں کوئی or you have a vague idea or you have some... دیکھیں میں جیسے میں نے آپ کو کہا فیض آباد کے اوپر اگر مجھے بلایا گیا چیف جسٹس صاحب نے تو جو 70 80 90 100 دن کا کام ہے وہ میں 10 منٹ میں کر دوں گا. اسی طرح ارشد شریف کے قتل کے اندر جو ملوث ہیں فائنڈنگز ہیں وہ اگر 1.5 سال 2 سال میں ہونی ہے تو وہ اس کی سم ٹریک رستے کچھ شواہد میں دے دوں گا جو یو کین ریپ اٹ اپ ان 30 دن 35 دن 40 دن. آئی کین بی اے ویری آئی کین بی اے ہیلپ فار اے اسپیڈی ٹرائل. یہ تو میں آپ کو شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں. اگر لیٹس سے کہ کورٹ آپ سے یہ بھی کہے کہ یو نیڈ ٹو ویریفائی یور انفارمیشن. مے بی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آئی کین ویریفائی. یو کین. اوکے, ویری امپورٹنٹ. فیصل واڈا صاحب کو اگر کورٹ بلائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل میں اس کی ہیلپ ہو سکے گی.